اب الیکشنز کب ہونے ہیں بہت سارے لوگوں کو تو نہیں پتا، لیکن ایک ایسی شخصیت ہے جس کو پتا ہے کہ الیکشنز کب ہونے ہیں. ذرا سنیے وہ شخصیت کیا فرما رہی ہے. یا ایک ہفتہ پہلے یا 15 فروری سے ایک ہفتہ بعد الیکشن ہو جائیں گے، یہ میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں. اگر اس میں کوئی کمی ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. شاہین صاحب اس میں اگر کوئی کمی ہو تو راجہ صاحب کمی اور بیشی نہیں کہا، اور انہوں نے مطلب کمی کہا کہ بیشی بھی ساتھ کہا. انہوں نے کہا اگر کوئی کمی ہو تو میں ذمہ دار ہوں. دیکھیں انہوں نے بریکنگ نیوز بھی دے دی. انہوں نے تمام جس طرح انہوں نے سیاستدانوں کو انسیکیور کیا راجہ ریاض صاحب نے اپنی سیاست سے، اب تو لگتا ہے کہ وہ صحافیوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے، بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کو کس طرح پتا ہے کہ فروری میں ہونے ہیں الیکشنز؟ ان کو اسی طرح پتا ہے جس طرح آخری لمحے ان کو چٹ پکڑائی گئی. ان کو اسی طرح پتا ہے کہ جیسے ہم پہلے یہ خود کہتے تھے کہ مجھے تو آپ پہچانتے ہی نہیں ہیں، میری وجہ سے حکومت میں آپ اقتدار ملا ہے، آپ پہچانتے نہیں ہیں. بعد میں پتہ چلا کہ ان کو پہچاننے کے لیے پرائم منسٹر کو مجبور کیا گیا. تو اب تو ان کے پاس جو خبریں ہوتی ہیں وہ دراصل حقیقی خبریں ہوتی ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا، دیکھیں اس میں بہت بڑا جرم کیا ہے سیاسی اور جمہوری طاقتوں میں، جس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں شامل تھیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ کی حیثیت سے میری پہلی پٹیشن تھی، آپ کو یاد ہوگا، باقی بھی پھر سپیکرز کی طرف سے آئی. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا 1 مارچ کو کہ آپ ودن 90 ڈیز کریں، یا 10-15 دن. الیکشن کمیشن نے کہا میں فالتو چاہیے. 30 اپریل کی ڈیٹ فکس ہو گئی، 30 اپریل کو الیکشن ہو جانے چاہیے تھے. پھر ون فائن نائٹ، مارننگ بھی نہیں کیا، نائٹ کو رات کو بیٹھ کے الیکشن کمیشن نے 8 اکتوبر کی ڈیٹ ڈال دی. پچھلے 6 مہینے سے سن رہے تھے 8 اکتوبر الیکشن ہونے، 8 اکتوبر. وہ کدھر گیا 8 اکتوبر؟ میں نے کہا جب یہ چینج ہوگا، آپ کو کئی دفعہ میں نے دوستوں کو کہا، جب یہ ایک دفعہ چینج ہو جائے گی پھر 8 اکتوبر کو بھی آپ بھول جائیں. جب آپ 1-2 گورنمنٹس کو آپ 9 مہینے برداشت کر سکتے ہیں تو پھر اگلا آپ کو فیڈرل کیبنٹ یا پوری کرنے اسمبلی پوری کرنے کے لیے بھی آپ 9 مہینے آپ انتظار کریں گے. تیسری بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں، یہ تو راستے میں رکاوٹ تو پیدا کر کے گئے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں. 30 اپریل ڈیٹ تھی مردم شماری کی، آپ مئی میں جون میں آپ اس کو نوٹیفائی کر دیتے اگر آپ نے کرنا ہی تھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کمپوزیشن ہی نہیں صحیح، اس لیے کہ 2 الیکٹڈ کمپوزیشن کے اوپر تو سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے پیپلز پارٹی کے اور دیگر جماعتوں کے معزز دوست یہ کہتے رہے کہ 2 نگراں وزیر اعلیٰ کیسے مشترکہ مفادات کونسل کے اندر اتنے امپورٹنٹ فیصلے کر سکتے ہیں. 12.5 صاحب آپ کا بھی یہ ذاتی طور پہ یہ کروڑ کی آبادی جو ہے، اب مثلا پنجاب ہے یا کے پی کی ہے، وہ 15 کروڑ 18 کروڑ کی آبادی الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز پالیسی ڈیسیژن دیتے ہیں، وہ میرے نمائندے ہی نہیں ہیں، وہ میری بہاف پہ فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا اس سے آگے جاتے ہیں، تھرو آؤٹ پیپلز پارٹی نے یہ کہا تھا کہ ہم پرانی اس پہ جائیں گے، کیونکہ اگر ہم نئی مردم شماری پہ جائیں گے تو الیکشن ڈیلے ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا کہ پھر ایک دم مراد علی شاہ صاحب نے کنسنٹ بھی دے دی، ان کے لوگوں نے بھی کنسنٹ دے دیا، اور پھر وہ فیصلہ ہو گیا سی سی آئی کا. اور سی سی آئی کا فیصلہ کرانا ہی تھا، چلے ہم کہتے ہیں غلط صحیح، تو بھائی آپ مئی جون جولائی میں کر دیتے تاکہ 2 مہینے میں وہ 3 مہینے میں وہ کام کرتے، اگلے 3 مہینے ملا کے الیکشن ہو جاتا. تو اب اس طرح ان کو پھنسا کر کے، یہ الگ بات ہے اب سپریم کورٹ جو فیصلہ کرے گا، اور پھر یہ سیاسی جماعتیں اگر اس وقت 2 وہ الیکشن کرانے دیتے اور ہو چکے ہوتے تو آج کسی کی جرت نہیں تھی کہ 90 ڈیز سے آگے لے جاتا. سپریم کورٹ بھی پیچھے ہٹ گئی اور انہوں نے پوری پارلیمان کو استعمال کیا سپریم کورٹ کو گالیاں دینے کے لیے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر سیاسی جمہوری طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ ہم الیکشن نہ کرائیں تو وہ چپ کر کے اس کو لے کے بیٹھ گئے. اب اس کا امپورٹنٹ اسپیکٹ یہ ہے کہ اب آپ فروری میں کرا رہے ہیں، چلیں جی فروری میں نہ کرائیں. میں ایک پروگرام میں بیٹھا ہوتا، مجھے کسی نے کہا کہ جی نہیں جی فروری کیوں ضروری ہے؟ میں نے کہا فروری اس لیے ضروری ہے بھائی، آگے سینٹ کے الیکشن ہے. انہوں نے کہا جہاں نیشنل اسمبلی نہیں ہے تو وہاں سینٹ آدھی نہیں ہوگی تو فرق کیا پڑے گا؟ اجمل صاحب آگے سے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن کا مذاق آپ کیوں کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ؟ دس از دی سچویشن. مجھے بتائیں، یہی راجہ ریاض صاحب ہیں، راجہ ریاض صاحب کی آپ پروگرام اٹھائیں، اسے کہا بھائی 10 سال بھی الیکشن نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں راجہ ریاض صاحب کی تو نہیں اجمل بھائی، اگر ہم اسمبلی کے اندر ہی بہت سارے لوگوں کے بیانات دیکھ لیں، حکومتی وزراء کہتے رہے واٹ الیکشنز، اگر 2-4 مہینے اوپر نیچے ہو جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ کو لگ رہا ہے کہ جس نہج پہ ہم چیزوں کو لے گئے، یہ کسی ایک جماعت کے حوالے سے میں بات نہیں کر رہا کہ جی تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی یا نون لیگ ذمہ دار ہے، اوور آل جو سیاسی کلچر ہم نے ڈیولپ کیا ہے کہ ہم مسلسل جو ہے وہ سیاست اپنی سپیس دیتی جا رہی ہے، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سپیس جلدی واپس آئے گی، الیکشنز وقت پہ ہوں گے، دوبارہ جو عوامی نمائندے ہیں وہ آپ کو فور فرنٹ پہ نظر آئیں گے، یا پھر چیزیں اب دوبارہ دوسری طرف ہی جانا شروع ہوں گی؟ کاظمی صاحب آپ ہمیشہ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، آج ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اب آپ کی جو وہ والی چیزیں ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. پہلی دفعہ
دیکھیں آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے یار, ابھی تو یہ سوشل میڈیا اور ان چیزوں کی وجہ سے بچے کو پتہ ہے کہ یار جو انہوں نے یہ پاس کروایا, یہ مردم شماری والا بالا کام, اس لیے کیا ہے کہ بھئی الیکشن انہوں نے نہیں کروانے تھے, آگے لے کر جاؤ. اب دیکھیں پھر بھی یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ راجہ ریاض صاحب جو فرما رہے اس سے بھی میں اتفاق نہیں کرتا ہوں. یہ خبر میرے پاس بھی ہے جو راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں, بٹ اس طرح بھی نہیں ہے. میرا اپنا جو سیاسی سوچ ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو یہ بیچ والا ٹائم جو ہے 13 سیاسی جماعتیں, کیا یہ اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ یہ الیکشن کر سکتے ہیں؟ کیا اس پوزیشن میں یہ آتے ہیں کہ وہاں پہ ان کے لیے اپنے جو الیکشن انہوں نے لڑنا ہے, جو جن صوبوں میں, اور خاص کر تو پنجاب کی بات ہو رہی ہے جی, پرائم منسٹر تو ادھر سے ہی سیٹیں تو ان کی ہے, تو کیا وہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیاسی طور پہ یہ لوگ کمزور ہیں, اگر الیکشنز میں جائیں گے تو ان کو شکست نظر آ رہی ہے؟ نہیں کاظمی صاحب, اس تو 100% یار گراؤنڈ ریالٹی ہے, اس سے میں کیسے انکار کر سکوں؟ اس سے کوئی ذی الشعور انسان, اگر میں یہاں آپ کے پروگرام میں یہ جھوٹ بولوں کہ یار یہ نہیں ہے میرے کا, مطلب کہ تحریک انصاف ان کو ہرا دے گی, اس کی ایک وجہ ہے, اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں جب یہ حکومت آئی نا 15-16 مہینے کی جو آپ بات کر رہے ہیں, دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ چلو اس وقت تو عدم اعتماد آ گیا, جو بھی آ گیا, اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم تھا کہ آپ ڈیلیور کریں. اس کے بعد آپ نے مہنگائی پہ مہنگائی اور وہ کرتے کرتے کہاں پہ کہاں پہنچ گئی یہ چیزیں آپ کے سامنے. اب اس کی رسپانسبلٹی سے آپ ایسے 1-2 مہینے میں نکلیں گے, جواب تو آپ کو دینا ہوگا. اچھا, آپ کے کہنے کا کہ اگر یہ طول پکڑتا ہے تو ان کو فائدہ ہے, لوگوں کے ذہن و ذہن کے نام نکل جائیں گے, ان کے اوپر الزامات کم ہو جائیں گے. منہ پہ یہ آپ کو کیا کریں گے, کیونکہ یہاں پہ جو جمہوریت کی بات ہو رہی ہے تو جمہوریت کو کوئی نہیں مانتا یا آئین کو کوئی نہیں مانتا, لیکن پریکٹیکلی کون آئین کو مانتا ہے, کون جمہوریت والی بات کرتا ہے؟ پریکٹیکلی یہ ہے کہ جب تک ان کی پارٹیوں کو یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ ہم الیکشن جیت کر واپس آ سکتے ہیں, یعنی اتنے سیٹیں ہمارے برابر ہو سکتے, اس وقت تک الیکشن مجھے نظر نہیں آ. دیکھیں اس کا ایک چھوٹا سا مثال ہے, CCI والا ہے, ابھی میں آپ کو کہتا ہوں, میں کم از کم ٹرائبل ڈسٹرکٹ آپ کو کہتا ہوں, خیبر پختونخوا کا کہتا ہوں کہ اگر اس طرح مردم شماری کرنی تھی تو کرنی ہی نہیں چاہیے تھی. خیبر پختونخوا میں بالکل, اور بلوچستان میں کوئی جو ہے نا بچے پیدا ہی نہیں ہوئے جو مردم شماری ہوئی ہے, یہ ڈیجیٹل مردم شماری جو ہوئی ہے, سب سے زیادہ بچے تو ادھر پیدا ہوتے ہیں. تو یہ کیسے ہوا ہے کہ پچھلے 2017 سے لے کر اور ابھی تک وہاں پہ آبادی اضافہ ہی نہیں ہوا؟ تو ہم تو پہلے سے میں کہتا تھا, بلکہ میں جب حکومت میں کہتا تھا کہ ہماری جو مردم شماری ٹرائبل ڈسٹرکٹ کی ہے وہ غلط ہوئی ہے, اس کو ہم ایکسپٹ نہیں کرتے. چلو میں کنڈی صاحب سے, وقت کی کمی ہے, میں کنڈی صاحب سے بریف کامنٹ لے لوں. سر آپ نے ان کی باتیں سنی, obviously آپ خود اس حوالے سے اعتراضات کرتے رہے, اور اب الیکشنز میں نہ جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2 صوبوں میں بھی آپ لوگ نہیں گئے کیونکہ نظر آ رہا تھا کہ تحریک انصاف جیت جائے گی, اور ادھر بھی ڈیلے کرنا چاہتے ہیں تاکہ لوگ تھوڑا بھول جائیں اور پھر آپ لوگ الیکشنز میں جائیں. نہیں دیکھیں 2 صوبوں میں اس وقت الیکشن کرنا, دیکھیں پاکستان کا ایک ایسا وہ ہے کہ اگر وہ 2 صوبوں میں الیکشن ہوتا, جی آپ کہہ رہے تحریک انصاف جیت, میں کہتا ہوں کہ حکومت جیت جاتی فار ایگزامپل, اور کوئی بھی الیکشن نہ مانتا. آج پنجاب اور KP کا جو چیف منسٹر ہوتا, جس پارٹی کا بھی ہوتا, وہ ابھی جو الیکشنز ہو رہے ہیں اس میں ٹوٹلی دخل اندازی کرتا جو کہ ماضی میں ہوتے رہے. پر سر جو نگران لے کے آئے, آپ لوگوں نے خود ہی بتایا کہ یہ غیر جانبدار نہیں ہے, اب 6 مہینے کے بعد ان سے استعفے لیے جا رہے ہیں. کیا یہ جانبدار نہیں, غیر جانبدار نگران جو KP کے میں, جو پنجاب میں نگران ہیں, کیا یہ غیر جانبدار ہیں؟ سر اگر آپ خیر پختونخوا کی بات کریں تو میں دیکھیں الیکشن انہوں نے بات کی نا کہ تحریک انصاف جیت جاتی ہے اور ایسے بھی سیٹمنٹ ہے. دیکھیں الیکشنز پولیٹیکل پارٹیز نے جیتے بھی اور ہارے بھی ہیں, ٹھیک ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن سے نہیں بھاگنا چاہیے. پولیٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ عوام کے سامنے آنا چاہیے. KP میں جو نگراں حکومت CM صاحب لائے تھے, جو لائے تھے, وہ ایک پولیٹیکل حکومت تھی. وہاں پر ایک جماعت کی JOI کی اوپر سے لے کے نیچے تک سنی جا رہی تھی, اور آفیسرز برملا کہہ رہے تھے کہ ہم JOI کے بغیر کام نہیں کرتے. تو اس کا مطلب تھا کہ وہ JOI کے اوپر حکومت, ان کو پتہ ہے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں سے اب جس آفیسر کے پاس کہتے ہیں JOI کی اگر آفیسر فون کرے تو مطلب آپ نے JOI کو حکومت دی, اور پھر 8 مہینے میں آپ صوبے کا حال دیکھ رہے ہیں انہوں نے کیا کر دیا صوبے کے ساتھ. ٹھیک, چلیں اینی وے اب دیکھتے ہیں کہ جی الیکشنز کب ہوتے ہیں. کوشش تو یہی ساری جماعتوں کی کہ الیکشنز وقت پہ ہوں, اس لیے کہ تمام پاکستان کی جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں, جس طرح فیصل صاحب نے بھی فرمایا کہ وہ اینڈ آف دا ڈے انہوں نے سیاست کرنی ہے. سیاست میں جتنی سپیس آپ چھوڑیں گے اس سے نقصان سیاسی جماعتوں کا ہی ہوگا.